تو ان علماء کی موجودگی میں اور اتنے قابل بیٹھے ہیں. ظاہر شفیع صاحب نے ایک بات کی کہ جہاں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اور جہاں وہاں کہیں بھی، کیونکہ ایمان ہمارا پہلے ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہماری بچپن کی زندگی بھی آپ کے ساتھ گزری ہے. ہم بچپن میں اکٹھے رہے ہیں، تو ہم نے مختلف تنظیموں میں کام بھی کیا ہے، دینی تنظیموں میں. تو انشاءاللہ کیونکہ فرشتے علماء اور قانونی پیچیدگیاں بھی آپ ہی جانتے ہیں، انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے توہین مذہب پہ انشاءاللہ کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. اور ہر 3-4 مہینے بعد یہ کیوں، جب اللہ نے کہہ دیا انا خاتم النبیین، تو پھر 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یہ پاکستان میں کیوں اٹھتا ہے یہ مسئلہ؟ اللہ کے نبی تو آخری نبی ہے، ان کے بعد تو کسی نے نبی نہیں آنا. جب اللہ نے کہہ دیا تو ہر 4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ علماء کی سربراہی میں طاہر اشرفی صاحب اور ہمارے یہ دیگر علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی قیادت میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں. جہاں اشرفی صاحب کہیں گے ہم انشاءاللہ وہ دروازہ آپ کے ساتھ کھٹ کرائیں گے. ایک پیج پہ آتے ہیں، ایسی شرارتیں، ایسے طوفان کیوں برپا ہو جاتے ہیں کہ سوچنے والی بات ہے مقتدر حلقوں کے لیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ملک کا حضرات ہیں ان میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور کہاں سے پڑھے ہیں؟ وطن عزیز کی یونیورسٹیوں سے، یہاں کے اداروں سے. تو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کس نصاب کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کس طرف قوم کو لے جایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے میرے طالب علم کا. اتنی بڑی یونیورسٹیاں، اتنے بڑے ادارے، اتنی بڑی توجہ کہ وطن عزیز کی یونیورسٹیوں کو عالمی سطح پر، عالمی معیار پر لے جایا جائے، یہ فکر تو ہے. کیا یہ بھی فکر ہے؟ پڑھانے والے کون ہیں؟ تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ اور کس طرف قوم کو لے جایا جا رہا ہے؟ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو ضبطی سمجھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھی آخری صاحب اس میں سب سے بڑا ذریعہ میرے محسن ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ وہ بنے. بعد ازاں انہی کی جماعت سے تعلیم و تربیت حاصل کی. انہوں نے ایک ایسے فکر میں لگا دیا، کھپا دیا، مٹا دیا کہ آج آپ کے سامنے قوم ملت اور دین کی کسی قدر خدمت کرنے کے قابل آپ کے سامنے کھڑے ہیں. انہی کی تنظیم اسلامی کے جانشین کے ساتھ عالمی یہاں پر موجود ہے ڈاکٹر آصف حمید صاحب اور شجاع الدین شیخ صاحب جو کہ امیر تنظیم ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے تشریف لائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس یہ 5 منٹ آپ کے دوں گا، پرچی کی ضرورت پیش نہیں ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہم دعا گو ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے، حسن معاویہ بھائی، ایسر احمد رضا صاحب، عبدالعزیز گل بھائی، ایڈوکیٹ وکیل جو ہمارے ہیں رحیم صاحب اور ان کی ٹیم، اور اپنے نبوت کے حضرات کے جنہوں نے یہ مقدمہ لڑا ہے۔ البتہ کچھ آج کھلے انداز میں یہاں پر باتیں بھی آ گئی ہیں جو شاید عوام کے سامنے نہیں ہم لا سکتے، اور اس کا بھی اظہار یہاں پر آ چکا۔ بات مناسب ہے کہ اب کرنے کے کام کیا ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم نے کچھ پروگرامز ہم کرتے ہیں، ہمارے بہت پیارے ساتھی آصف حمید بھائی موجود، ایک پروگرام ہم کرتے ہیں زمانہ گواہ ہے، اور اس میں 1 سے زیادہ پروگرامز میں ہم نے عبدالعزیز گل بھائی کو، ایسر احمد راجہ صاحب کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ پروگرامز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، تو عوام میں کس کی بات کرنی ہے، کس سطح پر بات کرنی ہے، کتنے محتاط انداز میں بات کرنی ہے، ان پروگرامز میں سمجھتا ہوں کہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آج تو ذرا اس ہاؤس میں بہت کھلی باتیں ہوئی جو شاید یہیں پر ہماری ذہن سازی کے لیے ضروری ہیں، البتہ اس عوامی سطح پر اس کو کس طرح پریزنٹ کیا جائے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے حیا کا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سامنے رہے کہ ادارہ سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں، کل بھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ یہ دنیا کا واحد کیس ہے جو ہنی ٹریپ کا کیس تھا، لیکن معذرت کے ساتھ اس میں جج صاحب بھی ٹریپ ہو گئے۔ سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ایف آئی اے نے 400 سے زائد جو بلاس ٹیمرز تھے، یہ مبینہ بلاس ٹیمرز، ان کو ارسٹ کیا۔ دامنے پر چونکہ گنجائش نہیں، اس لیے میں جلدی جلدی کر کو بتاؤں گا۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن جو مین ہے وہ ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹ۔ اس میں ایلیگیشنز ہیں کہ ایف آئی آر اور 10 کمپلینٹس کی حد تک، ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی لوکیلٹی آف راولپنڈی اینڈ اسلام آباد۔ ایلیگیشن یہ ہے کہ بلاسفیمی بزنس گینگ کام کر رہا ہے، اور وہ بزنس گینگ ان کے پاس خواتین ہیں، وہ خود فوٹوگرافک بلاسفیمیس کانٹینٹ پروڈیوس کرواتے ہیں، اس کے بعد ایک بندے کو بھیجتے ہیں، وہ بندہ اسکرین شاٹ لے کے واپس بھیجتا ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر مقدمے میں اندراج کر دیا جاتا ہے جب وہ پیسے نہیں دیتا۔ اس بنیاد کے اوپر، اس رپورٹ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی گئی، وہ پٹیشن اس کی پریئر بھی اسی ڈاکومنٹ کے اوپر بیس کر رہی تھی، جس کو جج صاحب نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں کنورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے، اس کو مینٹینیبل سمجھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسپیشل برانچ کی وہ رپورٹ جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے اس پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا، اس اسپیشل برانچ کا ڈی آئی جی لاہور ہائی کورٹ میں آ کے کیا بیان دیتا ہے۔ 24/1/2025 کا آپ کے سامنے یہ صفحات موجود ہیں، اس میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ان الزامات کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ فیصل راجہ was confronted with the questions that whether the special branch at its own level made any effort to verify the contents of the source report before dispatching it to the concerned quarters. He candidly conceded by giving answer in negative. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سندی وقال بقیت السلف حضرت مولانا اللہ وسائر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، میزبان مکرم برادر گرامی قدر حضرت فضیلت الشیخ عبدالوارث گل صاحب، یقیناً آج تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے وطن عزیز پاکستان کے حالات کے تناظر میں یہ بڑی اہم نوعیت کا اجلاس آپ کی نگرانی میں، سرپرستی میں، اہتمام و انتظام میں زیر انعقاد ہے، جس میں ملک بھر کے ہمارے قائدین اور زعماء نے مجھ سے قبل بہت ہی حسین آمیز ایمان، افروز اور روح پرور دل آویز تقاریر ارشادات
फरमाए हैं, जिनसे हमें इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के ज़िम्मन में बहुत सारी रहनुमाई हासिल हुई है। मैं समझता हूँ कि सब ख्यालात यकीन इस काबिल थे कि हम उन पर आमीन कहें, तायीद करें, तस्दीक करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़इन्न मिन अजूबिका दुनिया व रहमतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम या मन युशफ़अु इंद हज़्रत ताहा इशफ़अ लना या अव्वल शुफ़अआ नज़रत इला बिलादिल्लाहि नज़रन फ़क़बलत अला बितिसाली। हो सके तो मेरे साथ मिलके पढ़िए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये उनका कोशिश और काविश यकीनन मुबारकबाद है। लेकिन ये बात हमारे ज़हन में रहे कि शरह बुखारी जो बहुत मशहूर शरह है फ़तहुल बारी, उसके मुसन्निफ़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक रिवायत तहरीर करते हैं जिसके ज़रिए एक मिशन के तौर पर जो यहाँ अफराद को जमा किया गया है, तो मैं समझता हूँ उस मिशन को समझने में बहुत आसानी होगी। आप ये रिवायत तहरीर करते हैं कि एक मौका ऐसा आया कि हज़ारों ईसाई जमा हुए और एक पादरी को मजबूर किया गया और उसने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। वहाँ पर कल सईद फरमाया उस किताब के अंदर कि कुत्ता जो कि आम बाबरा कुत्ता कहते हैं वो नहीं था, पालतू कुत्ता जिसे कहते हैं उसे वो वहां बंधा हुआ था। 20% बेगुनाह आए, ये ना कहे कि गलती हो, 6 माह गलती नहीं होती, 3 माह गलती नहीं होती, 3 साल गलती नहीं होती, 10 अकाउंट बदलना गलती नहीं होती। गलती होती है कि एक बार हो, आधी बार हो, और कोई ये सब झूठ है कि एक बार है 2 बार है। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, अगर 1 बार 2 बार वाला एक केस भी ले आओ, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। पहले तो खिदमत में गुजारिश है कि मेरा कामा नहीं कम हो रहा है, मैं तो बस एक तालिब इल्म हूँ। बड़े बड़े शहर और उलमा की मौजूदगी में मेरा बात करना तो बस वैसे ही है। मैं अपनी हाज़िरी निभाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ था और ऐसी बाबरकत महफिल में मजलिस में मैं अपने लिए ज़रिया निजात समझता हूँ। शायद इसी वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने एक बात खोल के रखी है जो तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, हर 6-4 महीने बाद एक नया मसला खड़ा हो जाता है पाकिस्तान में। मौलाना अल्लामा साया साहब एक तवील अरसे से जब हम बच्चे थे उस वक़्त से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत
درست نہیں ہے وہ قطعاً اس مسئلہ چاہیے، انہیں ڈیفے نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حد کے عزت اور ڈیفیمیشن کے قوانین پوری دنیا نے تسلیم کی ہے۔ اسی طرح عالمی ضمیر اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ عدالتوں اور اداروں کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور توہین عدالت کے قوانین کو تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مغرب کے بہت بڑے حصے نے حریت فکر اور آزادی اظہار کے نعرے کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے انبیاء اور مقدسات کی عزت اور حرمت کو تسلیم نہیں کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ایک انسان کی عزت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ایک ادارے کی عزت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ شخصیت کہ پوری انسانیت ان کے حق پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی عزت کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نظریاتی ریاست ہے،